الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما نافعا وایمانا کاملا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من کل داء وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم و مکرم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد حمد و ثناء کے ساتھ ساتھ لا تعداد درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ قرآن کریم کی سورہ نساء اس کی آیت نمبر 36 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ نساء کی 36ویں آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک مت کرو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کیا کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ کے اندر جہاں اپنی عبادت اور بندگی کا حکم فرماتے ہیں تو ساتھ میں ہی فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھرپور حسن سلوک کیا کرو۔ سورہ لقمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حکم فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ قرآن کریم میں 15ویں پارے میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ تو قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں کئی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دے رہے ہیں وہاں ساتھ میں ہی یہ بھی فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اس میں قریب کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، اس میں دور کے رشتہ دار بھی آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ باپ والد جو ہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تمہیں اختیار ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کرو، چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ اولاد پہ کس کے حقوق سب سے زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پہلے ماں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اپنے والد کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کئی سارے ایسے صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غزوے میں جا رہے ہیں، جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، والدین میں کوئی زندہ ہیں؟ وہ کہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ زندہ ہیں یا والدین زندہ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے، جاؤ والدین کی خدمت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاد کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں قرآن کریم کے اندر ہم تمام کے لیے ہدایت ہے، رہبری ہے، رہنمائی ہے کہ ہم اپنے زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے اہل و عیال میں رہنے کو کس طرح بہتر سے بہتر بنا سکیں، اپنے گھروں کو کس طرح بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو دودھ پلایا وہ اپنی حقیقی ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3-4 روز تک بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ وہ حقیقی ماں بھی تھی، دودھ پلایا۔ اس کے بعد ان کے چچا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کا نام تھا ابو لہب، سورہ لہب میں اس کا تذکرہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ان کی ایک کنیز تھی جس کنیز کا نام تھا سویبہ، سا سے، الف با تا سا، سویبہ۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ انہوں نے بعد میں ایمان بھی لایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سویبہ نے بی بی آمنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، وہ یہ رضاعی ماں بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو یہ جو ابو لہب کی کنیز جو تھی سویبہ، یہ اس وقت ادھر ہی تھی۔ یہ فوراً دوڑ کے گئی اپنے آقا یعنی ابو لہب کو یہ اطلاع دینے کہ آپ کے بھائی کے یہاں لڑکا ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے بھائی کے یہاں لڑکا ہوا۔ ابو لہب کی کنیز سویبہ جو ہی ابو لہب کے گھر پہنچی، دوڑتے دوڑتے کہا کہ آپ کے بھائی کے یہاں لڑکا ہوا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس وقت ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کیا، یعنی یہ خوشخبری سنی، میرے بھائی کے یہاں لڑکا ہوا۔ یہ خوشخبری سنی، یہ خوشخبری سننے کے موقع پہ ابو لہب نے اپنی اس کنیز سویبہ کو انگلی کے اشارے سے کہا، جا اس خوشخبری کے بدلے میں تو آزاد۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ تو نے مجھے یہ خوشخبری سنائی، میرے بھائی کے یہاں لڑکا ہوا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، انگلی سے اشارہ کیا، جا تو آزاد۔ آزاد ہو گئی۔ اس سویبہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں بنی،
دودھ پلانے والی ماں. ابو لہب کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے مرنے کے 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور ابو لہب سے پوچھا بھائی بتاؤ ہمارے بعد آپ کا کیا حال ہے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے رحلت کر گئے، آپ کا کیا حال ہے اب؟ تو ابو لہب نے کہا آپ لوگوں کی جدائی کے بعد میرا بہت برا حال ہے، مجھے ایک ریلیف ملتا ہے، یہاں ایک آسائش ہے، ایک آسانی ہے. کہا کیا؟ کہا مجھے اس انگلی کے سرے کے بقدر پانی دیا جاتا ہے. یہ جو انگلی ہے اس انگلی کے سرے کے بقدر پانی دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا؟ کیونکہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب میری کنیز مجھے یہ خوشخبری سنانے آئی، اس وقت میں نے انگلی سے اشارہ کیا اس خوشخبری کے بدلے میں جا تو آزاد، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس انگلی کے سرے کے بقدر مجھے پانی دیا جاتا ہے. اتنی سہولت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا تھا، کتنا ہے، کتنا ہوگا، اس کو حقیقی معنی میں اللہ ہی جان سکتے ہیں. ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہ جو سویبہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا نکاح ہوا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو یہ سویبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سویبہ کا بے حد اکرام کرتے تھے، بڑا احترام فرماتے تھے. بٹھاتے تھے تو چادر بچھاتے تھے، کھانا ہوتا تھا تو کھلاتے تھے، پیسہ ہوتا تھا تو دے دیتے تھے، پلانے کی چیز ہوتی تھی تو وہ بھی پلا دیتے تھے. کیوں؟ اس سویبہ نے دودھ پلایا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رضاعی ماں تھی، چند دن دودھ پلایا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چند دن دودھ پلانے کو بعد میں بھی نہیں بولے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لوگوں سے پوچھتے تھے جو مکہ سے آتے تھے بعد میں کہ مجھے بتاؤ سویبہ میری رضاعی ماں، اس کا کیا حال ہے، وہ ٹھیک ہیں، اس کے بچے ٹھیک ہیں، وہ خود ٹھیک ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت بھی پوچھا کرتے تھے. جو جانے والے ہوتے تھے ان کو کہتے تھے میری طرف سے میری اس رضاعی ماں، جس کو لوگ کنیز کے نام سے جانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماں کے نام سے پکارتے تھے، کہ میری اس رضاعی ماں کو میری طرف سے سلام کہنا. میرے پاس یہ کچھ ہدیے ہیں، یہ تحفہ ہے، یہ کھجور ہے، یہ آٹا ہے، یہ چادر ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ درہم ہے، یہ دینار ہے، یہ میری طرف سے میری رضاعی ماں کو پہنچا دینا. یہ تو رضاعی ماں تھی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، ان کی زبانوں سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. نہایت بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت اور اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں بنا پا رہے. جو شخص ان ہستیوں کو نہ پہچان سکے جو اس
کو دنیا میں لانے کے سبب بنے وہ ہیں اس کے والدین، وہ دوسروں کو کیا پہچان سکتا ہے؟ اس شخص کو دوسروں کی کیا معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں، دنیا کتنی بھی حاصل ہوگی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن میں سکھاتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں، ان کے لیے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں، وہ آپ کے دنیا میں آنے کا سبب بن چکے ہیں۔ فتح مکہ جب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کا جوش اور جذبہ عجیب قسم کا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، سر مبارک نیچے تھا، جھکا ہوا تھا، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے تھے، عاجزی کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے کام کیے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے بتاؤ سویبہ کہاں ہے، میری رضاعی ماں کو ڈھونڈو۔ صحابہ گئے ڈھونڈنے، بسیار تلاش کے بعد صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ تو انتقال کر گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر فرمایا پھر جاؤ، ان کا ایک بیٹا مسروح نام کا تھا، اس کو تلاش کرو، اس کو لاؤ، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ گئے، ڈھونڈنے کے بعد آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسروح بھی انتقال کر گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے عزیز و اقارب میں کسی کو تلاش کرو، ان کے رشتہ داروں کو لے آؤ میرے پاس۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے۔ یہ تھی تعلیم ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا کردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو آج اپنے حقیقی ماں باپ کو پہچاننے سے قاصر رہ گئے۔ رضاعی ماں باپ، رضاعی بھائی بہن، ان کی تو دور کی بات ہے۔ دور حاضر کے مسلمان ہر طرف پامال ہیں، چھوڑ کر تعلیم قرآن وہ پریشان حال ہے۔ قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔